کہ جو بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے، جو ماں باپ کا دین چھوڑ گئے یا ان کا راستہ چھوڑ گئے یا نماز روزہ چھوڑ گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بچے چاہے دنیا میں کتنے بھی کامیاب کیوں نہ ہوں، وہ آخرت میں ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس میں ان کی ہدایت اور صلاح کی دعا بھی آ جاتی ہے۔ یعنی یہاں اس دعا سے مراد صرف بچوں کا ظاہری حسن اور خوبصورتی اور ان کی دنیا کی کامیابیاں اور دنیا میں ان کا مال و دولت کمانا، یہ بھی ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہوتی ہے۔ بچہ خوبصورت ہو تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے، بچہ اگر کامیاب ہو، کوئی ڈگری کر لے تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے، بچے کو اچھی جاب مل جائے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جو ماں باپ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں اور جن کا مطلب اور مقصد، ایم اور گول صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، وہ انہی باتوں پر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی خوشی صرف اس چیز میں نہیں ہوتی، ان کی خوشی اولاد کی نیکی میں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ تیرے اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے جانے والے ہوں، اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں، گناہوں اور حرام کاموں سے بچنے والے ہوں۔ اور وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب متقی ہوں۔ یعنی ایک طرف اولاد کے لیے دعا اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو ہمیں فالو کرتے ہیں یا جن کے اوپر ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں، کہ یا اللہ ان کے اندر بھی تقویٰ پیدا کر دے۔ یعنی ہماری اولاد تو نیک ہو، لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جن کے آپ ذمہ دار ہیں، مثلا اگر آپ استاد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں، یا آپ ایک لیڈر ہیں، کمیونٹی لیڈر ہیں اور آپ کے بہت سے فالوورز ہیں، یا اسی طرح اور جو بھی کام آپ لیڈرشپ رول میں کرتے ہیں، تو یا اللہ جو لوگ آپ کی جو ٹیم ہے، یا اللہ اس کو بھی متقی بنا دے، اس کے اندر بھی اپنی محبت پیدا کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو گھر میں ہوتا ہے یا باہر کام پر ہوتا ہے۔ جب گھر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بیوی اور بچوں کو دیکھ کر انسان اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، اس کو ایک پرسکون ماحول ملتا ہے۔ اور جب وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، اپنی جاب پر ہوتا ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کی نیکی، ان کا اخلاق، ان کا تقویٰ دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی۔ سنسیئر مخلص ساتھیوں کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ نہ صرف ان کے تقویٰ کی دعا ہے، بلکہ جو خود متقی بننے کی خواہش رکھتا ہوگا وہی چاہے گا کہ اس کے ساتھی اور اس کے ماحول کے لوگ اور اس کے آس پاس کے لوگ تقویٰ والے ہوں۔ اور یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اتنا تقویٰ عطا کر کہ ہم متقین کے امام بن جائیں، یعنی ان متقین میں سے بھی سب سے آگے ہو تقویٰ میں۔ للمتقین اماما، یعنی ہمیں ہدایت کا امام بنا، لوگوں کو ہم سے ہدایت حاصل ہو، گمراہی کا امام نہ بنے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوش بخت لوگوں کے بارے میں فرمایا سورۃ الانبیاء میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے۔ یہ ہے متقین کے امام، کہ جو اللہ کی مرضی اور اللہ ہی کے دی ہوئی جو تعلیم اور ہدایت ہے اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، صرف اپنی من پسند چیزوں یا اپنی طرف سے چیزیں ایجاد نہیں کرتے۔ اور اہل شقاوت بدبخت لوگوں کے بارے میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، جیسے فرعون تھا، قارون اور اس طرح کے لوگ، کہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے اور وہ خود بھی آگ کی طرف جانے والے، جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، کہ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور انہیں آگ میں لے جا کے گرائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیر میں اچھا نمونہ بنے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے امپریشنز ہوتے ہیں، انسان جو کچھ کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، اس کے آثار ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اچھا کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ خاموشی سے اچھا کر لیتے ہیں وہ سارے آپ کے آثار ہو گئے، اور ان سب کی نیکی آپ کی نیکی میں جمع ہو گئی۔ اور آپ کو دیکھ کر اگر کوئی شخص غلط ٹرینڈ اختیار کرتا ہے تو اس کی قباحت بھی آپ کے پلے میں پڑ گئی۔ تو متقین کا امام بننے کے لیے یاد رکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرے ہے یقین۔ صبر اور یقین، یہ دو چیزیں ہوں تو یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔
جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یاد رکھیے، ایک بچے کی تربیت صبر آزما کام ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہوپ فل رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ یہ تو ماننے والے نہیں اور یہ ہماری سنتے نہیں، ٹھیک ہے جو چاہے کریں، اور ان کو کھلی چھٹی دے دیں، تو وہ تو بگاڑ کی آخری حد کو پہنچ جائیں گے۔ آپ کھلی چھٹی دے دیں گے نہیں، آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ، رویے کے ساتھ وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے، اور یہ صبر آزما کام ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کا دل اندر سے کٹ رہا ہوگا، آپ شدید غصے کا شکار ہوں گے، شدید نفرت کا شکار ہوں گے ان کے کسی غلط کام پر، لیکن آپ اس کا ایسا اظہار نہیں کریں گے کہ جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں اور آپ سے کٹ جائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی نیگنگ سے اور ماں باپ کی بد اخلاقی اور بدسلوکی سے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ ہی جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے وہ دور ہوں، بلکہ محبت کے ساتھ، یعنی اگر ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں، تو محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ دعائیں کرتے کرتے ان کی اصلاح کرتے جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں نہ دیکھیں وہ دن جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ کو ان کی دعائیں پہنچ رہی ہیں، آپ کی وہ محنت ضائع نہیں جائے گی۔ تو لما صبروا، صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں، ان کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچے، کیونکہ جو بھی ماں باپ بنتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے بعض اوقات آنکھوں کی ٹھنڈک سے زیادہ تکلیفیں ہی پہنچتی، یعنی وہ آپ کا مقام نہیں سمجھتے جب تک وہ خود ماں باپ نہیں بنتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے اور ماں باپ کی تکلیف کیا ہے۔ لہٰذا ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لینا ہے، اور دوسرا یہ کہ یقین رکھنا ہے، بے یقینی سے دعا نہیں کرنی، یقین رکھنا ہے کہ اللہ میری دعائیں سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا۔ لم اکم بدعائک رب شقیہ، اے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ایسی دعا کرنے والوں کا انجام بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ، ایسے نیک بندے جن کے اندر یہ صفات ہوں، جو یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد اچھی ہو جائے، ان کے ازواج، ان کی بیوی یا شوہر اچھا ہو جائے، اور پھر صبر کے ساتھ یہ سب کام کریں، تو پھر ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، یعنی بہترین مقام پر جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی اوپر جب ہوتا ہے تو نیچے کا سین زیادہ بہتر نظر آتا ہے، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ دنیا میں آپ اگر کوئی ایسی جگہ پر، کسی سی سائڈ پر، کسی بہترین سینری اور گرینری کے مقام پر، اونچے کسی ہائیسٹ فلور پر پینٹ ہاؤس خرید بھی لیں، رہ بھی لیں، لیکن آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے، یا اگر رینٹ پر رہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کب یہاں سے نکلنا پڑ جائے، تو آپ پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان جتنا بھی چاہے دنیا میں کمپلیٹ انجوائمنٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کئی مسائل اور کئی مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن آخرت میں بلند ترین مقامات میں فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا، اس کو چھوڑنے کا، اس کے خراب ہونے کا، اس کی مینٹیننس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، صرف انجوائمنٹ ہی ہے۔ نعم اجر العاملین، لیکن یہ کس کو ملتا ہے؟ جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ کون ہے وہ عمل؟ کیا دو عمل بتائے گئے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی اس مقام کو حاصل کرنے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والے کو، غرفہ والوں کو اپنے اوپر ایسے دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے، اتنے بلند ہوں گے ان کے مقامات۔ آپ سوچئے کبھی آپ جب جہاز پر ونڈو سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جب نیچے دیکھتے ہیں تو بعض بہت ہی خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جس کا گھر وہ ستارے کی جگہ پر ہو، اتنا بلند مقام اس کو مل چکا ہو، تو پھر اس کو کیا کچھ نظر نہیں آئے گا نیچے۔ فرمایا کہ جس طرح وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے مشرقی اور مغربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے